جیسے آپ نے کہا کہ ٹین ایج میں ڈفرینٹ ہماری چینجز آتی ہیں کیونکہ ہارمونل چینجز ہیں، فزیکل چینجز ہیں، تو اس میں بچوں کو جو ہوتا ہے وہ جو اس کی اپنی سیلف اپیرنس ہے اس کے لیے وہ بڑے ٹچی سے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میرا یہ ہے کہ میں ذرا خود جو میری اپ برنگنگ ہے، میں ایک سمپل فیملی سے بلونگ رکھتی ہوں. میرے فادر نے مطلب مجھے ہمیشہ سمپلسٹی کی ایڈوائس کی ہے، لیکن میرے ان لاز میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ماحول ہے. تو اب میری بیٹی پریکٹیکلی تو وہیں پہ ٹائم گزار رہی ہے، یا پھر جس طرح اسکول کالجز میں بھی اب کافی انوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے، تو سم ٹائم میں اس کو روک نہیں پاتی ہوں، یا مجھے بڑا ڈیفیکلٹ لگتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں اس پہ اپنی مرضی امپوز کر دوں. یا میرا خیال یہ ہے کہ جب تک آپ کے اندر سے چینج نہیں آتی تو آپ چینج نہیں ہو سکتے. لیکن ابھی وہ 15 ایئر کی ہے، تو مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا کہ میں ایک دم سے اس پہ کچھ اپنی مرضی امپوز کروں. تو اس کو میں کس طرح سے ڈائریکٹ کر سکتی ہوں ٹورڈ رائٹ پاتھ؟ اب آپ نے یہ سوچنا ہے، آپ کے سوال کے جواب میں آپ نے اپنی بچی سے کبھی یہ ڈسکس کیا ہے کہ خوبصورتی کیا ہے؟ خوبصورتی کسے کہتے ہیں؟ حسن کسے کہتے ہیں؟ جی یہ میں کرتی رہتی ہوں. تو کیا ڈیفائن کیا خوبصورتی کسے کہتے ہیں آمنہ صاحبہ، بتائیے. خوبصورتی مطلب ہماری اپیرنس نہیں ہے، ہماری ہیبٹس ہیں، ہمارا لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہے. یہ بہت بڑی اس کی ڈیفینیشن ہے. صرف آپ کی فزیکل اپیرنس خوبصورتی میں نہیں آتی میرے نزدیک. ٹھیک ہے. دوسری بات، 3 سوال ہیں جو میں ابھی آپ سے کروں گا، مطلب آپ بس سوچنے کے لیے، اب اس کا جواب نہیں دیجیے گا. جی پہلا تو یہی ہے کہ بچی سے یہ ڈسکس کیجئے کہ خوبصورتی کیا ہے. دوسری بات، تم کتنی خوبصورت ہو، آپ نے اس کو بتایا ہے کہ تم کتنی خوبصورت ہو. اور تیسری بات، آپ کی بچی کے اندر آپ کو کیا کیا چیز پسند ہے، کیا کیا چیز اچھی لگتی ہے، تو یہ اس کو بتائیے. اور یہ جو میں خوبصورتی کی بات کر رہا ہوں، آپ بالکل ٹھیک بات آپ نے کہی کہ بیوٹی جو ہے وہ صرف فزیکل فارم کا نام نہیں ہے. یہ جو بات ہے یہ احساس شکر کے ساتھ کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک بہت ساری کوالٹیز عطا کی ہیں، یہ والی بات اس کو کتنی ریئلائز کروائی گئی ہے، یہ بہت اہم بات ہے. ٹین ایج جب شروع ہوتی ہے نا، تو ایک فیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہائٹنڈ سیلف کانشیسنس، جس کے اندر بچہ اس بات کا اندازہ کرتا ہے کہ میں اپنے پورے فزیکل وجود کا بھی اور محسوساتی وجود کا بھی، مطلب جسمانی وجود اور محسوساتی وجود، ان دونوں کے حوالے سے بہت کانشیس ہوتا ہے. اور وہ اس کو ریئلائز پہلی دفعہ کر رہا ہوتا ہے اتنی ڈیٹیل میں. مطلب اس سے پہلے اس نے اتنا اس کے بارے میں نہیں سوچا ہوتا. اور اب خیر یہ ایج اب ٹین ایج سے پہلے ہی ہو جاتا ہے، یہ 10 سال کی عمر میں، 11 سال کی عمر میں ہی بچے اتنے کانشیس ہو جاتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ بچے کے اس معاملے پہ ہمیں چڑھنا نہیں چاہیے، ہمیں الجھنا نہیں چاہیے، ہمیں اس کے اوپر ناقدانہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم بھی اس سے اظہار پسندیدگی کریں اور ہم بتائیں کہ تمہارے اندر اللہ نے جو کمالات رکھے ہیں اور وہ اللہ کی توفیق سے ہیں. مطلب یہ موقع دیکھیں، ایک بات اور سمجھیے، الحمدللہ رب العالمین کا جو مطلب ہے نا، کہ ہر وہ چیز جو اس دنیا میں اچھی لگ رہی ہے، جس کی تعریف کرنے کا دل چاہ رہا ہے، وہ اصل میں اللہ ہی کی تعریف بیان کرنے کا موقع ہے. اب مجھے اپنی بیٹی اچھی لگ رہی ہے، اس کے بال اچھے لگ رہے ہیں، اس کے بات کرنے کا انداز اچھا لگ رہا ہے، اس کی محبت اچھی لگ رہی ہے، اس کا اخلاص اچھا لگ رہا ہے، اسے میری کتنی فکر ہے، وہ میرے لیے کتنی پریشان ہوتی ہے، وہ میرے لیے کتنی دعا کرتی ہے، یا اس کی سوچ کتنی اچھی ہے، یا اس کے دل میں اتنی ساری خواہشات کتنی اچھی اور پیاری سی خواہشات ہیں، یا اس کا لہجہ کتنا پیارا ہے، اس کا اپنا اسٹائل بھی اچھا لگتا ہے، اس کی مجھے باتیں بھی اچھی لگتی ہیں، اس کے لفظوں کا اور بولنے کا انداز بھی اچھا لگتا ہے. تو اب یہ جو سب کچھ اچھا لگ رہا ہے، یہ اصل میں اللہ کے شکر کا موقع ہے، اللہ کے ذکر کا موقع ہے کہ رب کریم نے میری بیٹی کو اتنا اچھا بنایا، اتنا خوبصورت بنایا. اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کو اور سمجھ عطا کرے، اللہ اس کو اپنے جو کچھ بھی اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں اس پہ شاکر ہونے کی سعادت عطا کرے، توفیق عطا کرے. تو بس یہ ایک دعا کا مطلب محبت کا اظہار، پسندیدگی کا اظہار بہت کیجئے.
تعریف سے بچتے ہوئے پسندیدگی کا اظہار کرنا یہ سیکھیے. یعنی میں اظہار پسندیدگی کر رہا ہوں تعریف سے بچتے ہوئے, اور تعریف سے بچتے ہوئے جو اظہار پسندیدگی اپنی اولاد کے لیے ہوگا اس میں اللہ کا شکر بیان کیا جائے گا. مطلب وہ ایسا ہوگا جیسے الحمدللہ رب العالمین ہی کی امپلیمنٹیشن ہے. جب اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے کہ بھائی ہمیں اتنی پیاری, اتنی اچھی ماشاءاللہ باتیں کر رہی ہے, اتنی اچھی, تو اس کو یہ احساس دیا جا رہا ہے کہ تم خوبصورت ہو, تم پیاری ہو, تم اچھی ہو, اور اللہ کا اتنا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں وہ صلاحیتیں عطا کی ہیں, اللہ نے تمہیں وہ چیزیں عطا کی ہیں. تو یہ ایک شکر کا بھی احساس ہے اور اللہ کی تعریف ہے. بچے کو بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ بیٹا یہ اس میں ہمارا کمال نہیں ہے, یہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے, بس اللہ کا شکر ادا کیجئے اور یہ سوچئے کہ اللہ نے کیوں اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں, اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, اس پہ غور کرنا ہے. تو ایک پسندیدگی کا اظہار ضرور کیجئے. وہ بچہ جس سے اس کے والدین نے پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا ہے, محبت کا اظہار نہیں کیا ہے, گلے نہیں لگایا ہے, پیار نہیں دیا ہے, اور وہ بچہ دور ہو گیا ہے آپ سے, وہ بہت ولنریبل حالت میں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور اس کی مدد کرے. لیکن جو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں وہ انسانوں میں کوئی اور نہیں کر سکتا. تو آپ اپنے حصے کا کام کیجئے, اپنی محبت کا, اپنے پیار کا, اپنی پسندیدگی کا, اپنے ٹرسٹ کا اظہار کیجئے کہ آپ اپنے بچے سے بہت پر امید ہیں, آپ اپنے بچے کی صلاحیتوں پر, نیتوں پہ یقین رکھتے ہیں, اس کو بہت پسند کرتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں. آپ اسے پیار بھی کیجئے, گلے بھی لگائیے, دعا بھی دیجئے, محبت کا اظہار بھی کیجئے. یہ کام بہت ضروری ہے. اور اگر آپ کا بچہ دور چلا گیا تھا اور آپ کو لگا کہ اب تو بہت گیپ آ گیا, مطلب جیسے میں نے وہ مثال دی تھی کہ 5-6 گھنٹے پہلے نکلا تھا اور چلے جا رہا تھا, تو لیکن 5-6 گھنٹے میں لاہور تو نہیں چلا جائے گا کراچی سے پیدل اگر نکلا ہے تو وہ مطلب کتنا فاصلہ طے کر لے گا. لیکن بچے جو ہیں وہ اتنی دور چلے گئے ہیں تھوڑی سی دیر میں. مطلب وہ صرف 14 سال کا ہے لیکن اتنا دور چلا گیا ہے, وہ صرف 16 سال کی ہے لیکن اتنی دور چلی گئی ہے. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ایک 16 سال یا 18 سال کی بچی یا بچہ وہ اتنا دور چلا گیا اپنے والدین سے, تو بہرحال تم مطلب واپس بلا لیں اسے, وہ واپس آ جائے گا. شروع میں واپس بلانے کے لیے اپنی انا کو قربان کرنا پڑے گا, اپنے مزاج کو سمجھنا پڑے گا, اپنی روش کو بدلنا پڑے گا, اپنے لہجے کے تحکم کو ٹھیک کرنا ہوگا, اور اس کی سیلف ریسپیکٹ اور اس کا دل جیتنے والا معاملہ کرنا ہوگا. اور پھر مطلب پرانی چیزوں کو بھی مطلب ٹھیک کیا جائے اور روش بھی ٹھیک کی جائے, اور پھر اس کو واپس ایک دفعہ جب ریکنیکٹ ہو گیا نا تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کیا معاملہ. ایک صاحب ہیں, ان کا بیٹا شادی ہو گئی اس کی, اور وہ خاصا دور چلا گیا اور فزیکلی بھی دوسرے ملک میں ہے, اور بالکل ان کی کئی سالوں سے اپنے والد سے کوئی بات چیت نہیں تھی, اور بچے نے اپنے والد کو اپنی شادی کا بھی نہیں ذکر کیا. مطلب اتنی دور. اور یہ ایک کیس نہیں ہے, میں تو بہت ایسے کیسز جانتا ہوں. میں ایسے کیس کو جانتا ہوں جس میں بچے نے اپنے والدین سے اتنا ناراض ہوا کہ اس ناراضگی میں اس نے کہا کہ میں اس مذہب کو بھی چھوڑ دوں گا جو میرے والدین کا مذہب ہے. میں ایسے بچے کو جانتا ہوں. اور اس نے مطلب وہ جیسے ایک ریاکشنری اپروچ تھی, تو اس نے کہا ٹھیک ہے میرے والد صاحب بہت مذہبی تھے تو میں اس مذہب سے ہی اپنے آپ کو علیحدہ کر, مطلب اس جگہ پر بچہ پہنچ گیا. میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں. یا اس طرح کے اور مطلب کیسز ہیں, یا وہ اپنی والدہ سے دور ہو گیا اور بہت دور نکل گیا. اور مطلب میں جیسے بات کر رہا ہوں کہ بہت معاملات خراب ہوئے, لیکن الحمدللہ میں جانتا ہوں کہ بچے کے اندر وہ محبت کی بھوک اللہ نے رکھی ہے. کبھی اس بات کا شکر ادا کیجئے کہ ہم سب کے اندر اللہ نے محبت کی کیسی بھوک رکھی ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو مطلب, اور خاص طور پہ ہمارے گھر میں جو ایک دوسرے کے جو اپنے ہیں ہمارے, ان کے ساتھ دوبارہ جڑ سکنے, دوبارہ ریکنیکٹ ہو سکنے کا امکان بہرحال زندہ رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلب اگر وہ واپس, آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی آپ سے دور ہو گئی ہے تو اب دوبارہ ریکنیکٹ نہیں ہو سکتی. بالکل ہو سکتی ہے. آپ نے اپنی
اپنے کبر کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے اندر کبر تو نہیں ہے, میرے اندر انا تو نہیں ہے, میرے اپنے کچھ مزاجی مسائل تو نہیں ہیں. اپنے اندر اللہ سے دعا کیجئے, اپنے بچے کے لیے اس کے لیے بھی دعا کیجئے, اپنے لیے بھی دعا کیجئے, اللہ سے مانگیے, اور پھر اپنی روش کو بدلیے, اپنے طریقے کو بدلیے, اور پھر بیٹھیے اپنے بچے کے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ ایک دفعہ اگر 15 سال سے آپ نے گلے نہیں ملے ہیں, یا 10 سال سے آپ نے بات نہیں کی ہے, اور ایک بہت دوری ہو گئی ہے, تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ دوبارہ ریکنیکٹ ہونا ممکن ہے. میں یہ بات یعنی میں چونکہ دیکھتا ہوں بہت سے ایسے واقعات, تو میں اس بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں. آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ اگر 2 دل دور ہو گئے ہیں تو وہ قیامت تک دور ہی رہیں گے. بہت ممکن ہے کہ وہ اللہ ان دونوں دلوں کو, بچھڑے ہوئے دلوں کو ملانے والی ذات کو پکار کے دیکھیے, بچھڑے ہوئے دل اللہ ملا دے گا انشاءاللہ. خاص طور پہ اولاد اور والدین کی بات میں کر رہا ہوں, یعنی پیرنٹس اور چلڈرن, اور اس میں والدین کی ذمہ داری زیادہ ہے, اس لیے کہ وہ ان کی دعاؤں میں, اپنی اولاد کے لیے ان کی دعا زیادہ سنی جائے گی, اور بہرحال والدین کا مقام اوپر رکھا گیا ہے. تو والدین کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو, بہرحال اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھنے والا بنائے. ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس پہ اللہ ہمیں معاف کرے, اور ہمارے ہر تعلق کو خوبصورت بنانے کی ہمیں توفیق دے. ہم سب کے گھر میں ہر انسان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, ہمیں اپنے گھر کے ہر انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. ہمارے بچوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے, ہمیں اپنے والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے.